190 ملین پاؤنڈ کیس. رانا صاحب کیا نظر آ رہا ہے کل فیصلہ عمران خان کے لیے مشکل ہوگا یا؟ کہ بات سنیں, عمران خان کو 10 سال قید ہو جائے, 20 سال قید ہو جائے, 100 سال قید ہو جائے, 200 سال قید ہو جائے, وہ میٹر ہی نہیں کر رہی ہے. اس سزا کو کس نے ماننا ہے؟ جو خود کہہ رہا ہے کہ بھئی ہاں دے دو مجھے. کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز, کب میں نے یہ کہا تھا سزائیں مجھے نہ دو. وہ تو کہہ رہے کہ مجھے سزائیں دے دو بھائی, اس کی بہن کہہ رہی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب خاندان سامنے آیا ہے. لوگ سزاؤں کے ڈر سے پیروں میں گر جاتے ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, چیخنے لگتے ہیں, راتوں کو رونے لگتے ہیں. آن ریکارڈ ہے کہ بہت سارے بڑے خاندان کے لوگ رات کو روتے تھے اونچی اونچی آواز میں, تصویریں تک آئی. یہ عجیب لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پھانسی گھاٹ ہے, ٹھیک ہے نا, میں زیادہ زیادہ وہاں جاؤں گا تو میں چلا جاؤں گا. تو جو اس سطح پہ لوگ چلے جاتے ہیں انہیں یہ سزائیں میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, وہ سکرات زہر پیالہ پی لیتا تو کیا وہ تاریخ میں مر جاتا ہے؟ منصور بالحلاج کی کھال اتار لی جاتی ہے تو کیا تاریخ میں مر جاتا ہے؟ نہیں مرتے لوگ. اور یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جسمانی طور پہ مار سکتے ہیں, ہم ان کی روح کو اور ان کے فلسفے کو نہیں مار سکتے. فیئر انف. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کل فیصلہ آ رہا ہے, ویسے تو میں 3 رکنی بینچ ہمارا جو ہے فیصل واؤڈا صاحب جسٹس اور جسٹس خواجہ صاحب اور جسٹس چودھری صاحب وہ دے چکے ہیں فیصلے. آپ کو ججز کا نوٹس آ جانا ہے. نہیں میں ان کو تھوڑی کہہ رہا ہوں نوٹس, میں ان کی شان میں تو میں بھائی جھک کے سلام کر رہا ہوں, کیونکہ غریب آدمی کے اوپر ہی سارا کچھ آنا ہوتا ہے. فیصل واؤڈا تو کہے کہ میں کیا میں فٹ بال بنا کے ٹھڈے ماروں گا تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں کہہ سکتے بھائی, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم فارمولا مان لیں نا کہ جیسے کل جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ نہ عمران خان آئے اور نہ وہ آئیں بشرا, تو اب یہ تو یہ 3 ملزم اور بھی نہیں ہیں جو آئیں گے. نہ زلفی بخاری آ سکتے ہیں, نہ شہزاد اکبر آ سکتے ہیں, نہ ملک ریاض آ سکتے ہیں. اگر وہ فارمولا مان لیں کہ جی ملزم نہیں تھے اس لیے ہم نے فیصلہ نہیں سنایا, تو 3 کتوں لے آؤ گے تسی؟ یہ تو نہیں آئیں گے. اچھا, اور ایک اور بات سن لیں, ملک ریاض کو اس سارے کیس کے اندر اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. چاہے عمران کو سزا ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, وہ زمین پہ موجود ہے چیز. 1 روپے کا اس نے اپنے پہ نہیں خرچا, 1 روپیہ اپنے جیب میں نہیں ڈالا اس نے. سپریم کورٹ میں پیسے موجود ہیں, زمین نیچے موجود ہے, اس کا کوئی نہیں. لیکن اگر ان سے نوازی صاحب کے صاحبزادے سے وہ جگہ ڈبل قیمت پہ خریدی گئی, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. پیسے پاکستان آئے, ملک ریاض صاحب نے وہ پیسے وہاں ہی رہنے دیے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے اپنے پاس پیسے کیسے روکے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف عمران خان کو اس طرح سزا دینی ہے تو دے دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان جتنا ذوالفقار راحت جانتا ہے, تھوڑا سا میں بھی انہیں جانتا ہوں, وہ اب ایک اس جگہ کی پلاننگ کر رہا ہے جس میں وہ کتابوں میں لکھا جائے گا ہیرو کے طور پہ. اور اس نے 1 صدی نہیں جینا, اسے کئی صدی کتابوں میں جینا ہے. تو وہ اس کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کر رہی, یہ اس کے قد بڑھاتے ہیں. جب یہ اس کو سزا دیتے ہیں, جب اسے جعلی کیس میں سزا دیتے ہیں تو عمران خان کا قد بڑھاتے ہیں یہ, اور کچھ نہیں کرتے. اگر یہ فیئر ٹرائل کر کے کسی ایک آدھے کیس میں اس کو کرتے نا, 200-250 مقدمے نہ بناتے تو عام آدمی کو یقین آ جاتا. اور اتنے تو گرمیوں کے اندر غریب بچے کے پنسی پھوڑے نہیں نکلتے جتنے آپ نے اس پہ مقدمے بنا دیے. منٹ بعد مقدمہ بن جاتا سیدھا ہوا. تو آپ نے اپنی کریڈیبلٹی خود کھو دی. اب موقع ہے اپنی کریڈیبلٹی بنائیں, عمران خان کے ساتھ فیئر ٹرائل کریں. اگر اس نے کچھ کیا تو لیں, لیکن پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو یہ تاثر مت دیں کہ پاکستان میں انصاف جو ہے طاقتور کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے, قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا. اس پاکستان نے اب رہنا ہے اور تابد رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو اس کی بنیادوں کو جھوٹے کمزور فیصلوں سے کمزور نہ کریں, اس کی مضبوط کریں. ایک ہم آنے والے اپنے بچوں کو کوئی روشن مثال دے کے جائیں. ہم نے اپنی غلطیوں سے, اپنی کوتاہیوں سے آدھا ملک گوا دیا. اس ملک کی تو حفاظت کر لیں. اس ملک کے اندر نارمز جو ہیں, اس ملک کے اندر آئین, قانون, ساری چیزوں کو ہم نے نہیں مضبوط کرنا تو اور کس نے کرنا ہے؟ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اگر ہم بھی خاموش رہ جائیں گے اور کچھ خوفوں کے ڈر سے اور کچھ مفادات کے ڈر سے, تو پھر تاریخ لکھے گی کہ آج اس دور کا دانشور بھی جو تھا وہ بھی بکاؤ مال تھا. دانشور بھی بکاؤ مال تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی جب یہ ایک کیس کھلے گا اور جو ریئل کلپریٹس ہیں ان کو پکڑا جائے گا, جس میں اب ایک پی ٹی آئی نیریٹو جیسے راحت صاحب کہہ رہے تھے بنا رہی ہے کہ بھئی حسین نواز کی پراپرٹی کیوں ڈبل ٹرپل ایکسپینسو, ملک ریاض نے کیوں خریدی, پھر وہ اگر شامل ہوتے ہیں تو کیا دیتے ہیں.
اور پھر مطلب اس کیس کا رخ کیا ہوگا، اور صرف ایک ہی بندے کو سزا سنا دینا کیا فیئر انف ہو گئے؟ تو صبح پتہ چل ہی جائے گا